أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تو پچھلی دفعہ ہم نے کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا حکمت کے بارے میں، اور ہم اصل میں سورہ جمعہ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ایک رسول بھیجا آپ کی طرف، اور وہ رسول جو ہے امیین میں سے ہے، جو کہ ان لیٹرڈ لوگ ہیں، اور وہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ پڑھ کر سناتا ہے، اور یعنی کہ 4 چیزیں. تو قرآن کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں دوبارہ سے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹرانزیشن دیا، ایک ڈیوائن سیولائزیشن کریٹ کری. اس کے آرکیٹیکٹ جو تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے. ہماری جو کمیونٹی ہے یا ہماری جو سیولائزیشن ہے اس کو اللہ بنانے والے ہیں، اور اللہ نے ایک ان لیٹرڈ لوگوں کو اور اس میں سے ایک رسول کو پک کیا، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں 4 چیزیں سکھائیں، جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ایک رسول ہمارے میں سے بھیجیے. جب وہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو ہم حکمت کی بات کر رہے تھے. 4 چیزیں پہلے یتلو علیہم آیاتہ، جو یعنی کہ تلاوت پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ یزکیہم پیوریفائی کرتا ہے، اندر سے دلوں کو صاف کرتا ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کی تھی ہم نے. اور پھر کتاب کو سکھاتا ہے، یہ بھی تھوڑی سی بات کی تھی. تو حکمت پر تھے ہم. تو کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ حکمت کا کیا مطلب ہے، کیسے اس کو سمجھا جائے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے نکالا ہے. تو میں نے اس کے دوسرے دن میرا بلکہ اسی دن ایکچولی میرا بریکفاسٹ یا برنچ تھا میرے استاد صاحب کے ساتھ. تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ بھئی پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ حکمہ کا مطلب ہے، ہم اس بات سمجھتے ہیں، ذرا کچھ مجھے تھوڑا سا اور سمجھائیے. تو میں نے وہ ایک ٹی شرٹ پہنی تھی جس پر لکھا تھا سلنگ شاٹ، جس کو گلیل بولتے ہیں نا اردو میں، گلیل. تو بولا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سلنگ شاٹ. تو وہ کہنے لگے سلنگ شاٹ کیا مطلب کیا ہے، سمجھاؤ تھوڑا سا مجھے اور. تو میں نے کہا سلنگ شاٹ ہوتی ہے، اس میں ایک پتھر لگتا ہے، اس کو آپ کھینچتے ہیں، پھر اس کو نشانے پہ مارتے ہیں. تو کہنے لگے کہ حکمت کا مطلب ایسے ہی ہے کہ آپ نے اس سلنگ شاٹ سے اپنا نشانہ پکا کر لیا، یعنی پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ کر لیا. جتنی دفعہ بھی آپ نے اس کو اٹھایا پکا نشانہ آپ نے لگایا. اور انہوں نے پھر مجھے ایک آیت کی طرف 2 آیت ایکچولی اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 اینڈ 269. تو اس میں 268 اینڈ 269 میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ کے پاس قرآن ہے سامنے تو کھول لیجئے. تو یہ کہا گیا الشیطان یعدکم الفقر، یعنی شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے آپ کو
پاورٹی سے، یعنی کہ آپ بھوکے مر جائیں گے اور آپ جو ہے وہ یعنی آپ کی دولت کم ہو جائے گی، اور یہ شیطان کا کام ہے آپ کو ہر وقت ڈرانا اس بات سے۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور پھر شیطان آپ کو فورنیکیشن اور اس طرف رجوع کرتا ہے، فحش کی طرف آپ کو حکم دیتا ہے یا آپ کو لے کر جاتا ہے۔ اور اللہ جو ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی مغفرت ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت ہوگی اور ان کی باؤنٹی ہوگی، یعنی فضل ہوگا ان کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے واسع علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے he is all sufficient for his creation needs and all knowing۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا دیتے ہیں اور شیطان کیا دیتا ہے۔ تو جب ہم نے وہ 15 چیزیں پڑھی تھیں سورۃ الاسراء کے اندر، وہ 15 چیزیں جو ہیں وہ فقر اور فحشا کے اندر آ جائیں گی ساری کی ساری، اگر آپ اس کو کھول کر دیکھ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کیا آیت اللہ نے فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جو ہے وہ دیتے ہیں حکمت جس کو چاہتے ہیں، من یشاء جس کو چاہتے ہیں، یؤتی کا مطلب ہوتا ہے دینا، جس کو چاہتے ہیں وہ حکمت دیتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو حکمت مل گئی، جس کو حکمت مل گئی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو اللہ نے حکمت دے دی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اللہ نے سمجھے کہ بہت کچھ دے دیا، خیر کثیرہ، بہت گڈ دے دیا، یعنی اس کو اللہ نے ایک بہت ایبنڈنٹ، یعنی اردو آج تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے، ایبنڈنٹ دے دی، ایبنڈنٹ گڈ اللہ نے اس کو گرانٹ کر دیا جس کو اللہ نے حکمت دے دی۔ اور پھر کہا وہ کون لوگ ہیں، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، تو جب بھی الباب کا لفظ ہے سمجھے کہ اس لوگوں کا ذکر ہے جو کہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو آپ ٹرانسلیشن اس کو وزڈم میں کرتے رہیں، یہ صحیح ہے، لیکن یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے حکمت، وائز، وزڈم، لیکن کیا مطلب ہے اس کا، اس کو کیسے ایکوائر کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے رحیم ہے ہمارے ساتھ، اتنے مرسیفل ہیں کہ انہوں نے ہمیں 15 چیزیں جو سورۃ الاسراء میں تھیں وہ اللہ نے سمجھا دی کہ یہ 15 چیزیں جو ہیں ان کو کر لو تو تمہارے اندر حکمت آ جائے گی، یعنی یہ ایک ایکشن سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں حکمت پہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کسی نے، جیسے میں نے کہا تھا لاسٹ ٹائم، پینسل اینڈ پیپر آپ لے لیں، 99% لوگ جو ہیں وہ سورۃ الاخلاص یاد ہوتی ہے، وہ ہر دفعہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ الصمد کو سمجھیں کیا ہے وہ، اس پہ تدبر کریں، تفکر کریں، یعنی ٹرانسلیشن تو موجود ہے لیکن الصمد کا کیا مطلب ہے، میں وہ اپنے اندر کیسے الصمد لے کر آؤں کہ میں اندر سے پورا صاف ہو جاؤں کہ میری کسی اور کو، یعنی میں کسی اور کی عبادت نہ کروں سوائے اللہ کے۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن اندر سے بھی، اندر اور باہر ایک ہونا چاہیے، دو نہیں ہونے چاہیے، ایک۔ تو یہ ہمارے اندر کی بات جو ہے وہ اس کو اللہ الصمد کو سمجھے۔ جیسے وہ ہوتا نا، میں چونکہ انجینئر کا ہوں، انجینئرنگ سے ہوں، تو میں ایک تھوڑی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ہم وہ یونیورسٹی میں، اسکول میں پڑھتے تھے،
پیتھاگورس جس کو اردو میں کہتے ہیں فیثاغورس کا ایک تھیورم ہوتا تھا، وہ پڑھتے تھے ٹریگنومیٹری میں. تو وہ ہم پڑھتے تھے، اس کو پڑھنے کے بعد پھر اس کی اپلیکیشن تھی، پھر اس کے بہت سارے پرابلم سالو کرتے تھے. تو اس میں ہمارا پین اور پیپر استعمال ہوتا تھا، پیپر اور پین استعمال ہوتا تھا، اور اس میں ہم اس کو سیکھتے تھے کہ سیکھنا ضروری تھا اس کو. اسی طرح سے قرآن کو سیکھنا بہت ضروری ہے. تو وہ ایک حدیث میرے آگے سے گزری پچھلے دنوں، تو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا، اور میں ابھی بھی آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ جتنی احادیث ہیں جو ساؤنڈ حدیث ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں کنسنٹ شامل ہے. جہاں پر نہیں ہے اللہ نے اس کو کریکٹ کیا. جی ہیلو ہیلو. تو اس میں وہ شامل ہے. تو حدیث اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والقرآن حجہ، والقرآن حجہ لک او علیک. قرآن جو ہے وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک آرگیومنٹ کرے گا آپ کے لیے یا آپ کے اگینسٹ میں. اس چیز نے مجھے بڑا پریشان کیا. میں نے کہا اگر قرآن میرے خلاف کرے گا تو میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، میں تو ختم ہو گیا بھائی. تو لیکن قرآن کی جو آرگیومنٹ ہے، اگر لکا میرے لیے ہو، مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہو، تو میں تو بچ گیا، میں تو سیف ہو گیا. اب بچنے کے لیے اور اس کی مخالفت کے لیے کیا کرنا ہے، یہ ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پہ. تو صرف میں یہ میرے سامنے سے گزری تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. صحیح، چلیے. تو میں ایک سیکنڈ یہ ذرا میں اپنے نوٹس نکال دوں یہاں سے. تو پھر ہم چلتے ہیں اپنا ہمارا جو ٹاپک تھا اس کو میں تھوڑا سا ریوائز کرتا ہوں کہ ہم نے سورہ فاتحہ لی تھی. ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی سمجھوں اور آپ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچے ہیں. تو ہم نے ایک سورہ فاتحہ جس کو 17 دفعہ دن میں آپ پڑھتے ہیں، فرض نماز اگر صرف پڑھیں آپ تو 17 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہر دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ہم نے المغضوب اور الضالین سے یہ کہا تھا کہ مغضوب جو ہے وہ لوگ جو تدبر نہیں کرتے وہ اس کیٹیگری میں آ گئے، اور جو لوگ تفکر نہیں کرتے وہ الضالین میں آ گئے. اور جو مغضوب ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا غصہ انہوں نے لے لیا، یعنی ارن کر لیا. اور جو ضالین جو بہت دور چلے گئے، اسٹرے ہو گئے، غائب ہو گئے دنیا سے، مطلب انہوں نے ایک راستے کا انتخاب کیا جو غلط راستہ تھا، اس کو ہم نے کہا وہ کرسچن ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا سمجھا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ ہر چیز پہ قادر ہیں. میریکل برس جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی اللہ کا کرنا ہے، اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور باقی سب کہہ دیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں یہ اللہ نہیں کر سکے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ ضالین میں آ گئے. اور جو جوز جو ہیں ان کو اللہ نے اس میں مغضوب کے اندر کیا، کیونکہ اللہ نے ان کو کتاب دی اور اس کتاب کے ساتھ جو تورات تھی ان کو انہوں نے نہیں لیا، اور اللہ نے اگزامپل دی تھے وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ یعنی کہ گدھے پہ کتابیں لاد دی گئیں. اور یہ ہم نے تھوڑا سا سمجھایا تھا آپ کو سورہ اس میں سے سورہ جمعہ میں سے. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں، یعنی آج کل یہودی بھی یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ سے سمجھتے رہیے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہیں. یعنی انہوں نے ایک تدبر نہیں کیا. وہ بہت سارے مسلمان جو تدبر نہیں کرتے اور قرآن کو
قرآن کو جو اللہ نے جو حکم دیا قرآن کو کہ اس سے گائیڈنس لو، یعنی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اللہ نے فرمایا اس مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا اور پھر وہ لوگوں کے لیے ہدایت بنائی اور فرقان بنایا. تو لیکن اس کے باوجود لوگ کہیں کہ ہم تو اللہ جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی بات جو تھی وہ سورہ جمعہ میں کلیئر کر دی. کیا کہا؟ قل یا ایھا الذین ہادوا، کہہ دو، بول دو، او جو آپ یہودی ہو. ہادو کا مطلب ہے یہودی، ہے نا. ان زعمتم، اگر تم یہ سمجھتے ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم جو ہو اللہ کے دوست ہو اور اللہ نے تمہیں پریفرنس دی ہے دوسرے لوگوں کے اوپر. بڑی خطرناک سورہ آیت ہے یہ. اگر تم یہ سمجھتے ہو، اور بہت سارے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو بس کیا نام ہے دنیا جو ہے اس میں وہ یعنی ایک انسان کے اندر آ جاتا ہے نا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہوں، لمبی سی داڑھی ہے میری اور میں مسجد میں ہر وقت جا رہا ہوں، یہ وہ، تو اس میں تھوڑا سا آ جاتا ہے. تو ان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو اور اللہ نے تمہیں پریفرنس دی ہے من دون الناس، دوسرے لوگوں پہ، تو کیا کرو؟ فتمنوا الموت، موت کی خواہش کرو، موت مانگو اللہ سے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، موت مانگو اللہ سے اگر تم سچے ہو. پھر اللہ نے آگے بھی کہہ دیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ ہمیں ہمارے کریٹر ہیں تو ہماری سائیکالوجی سمجھتے ہیں کہ موت تو مانگیں گے نہیں، تو کہا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یعنی کہ موت یہ کبھی بھی نہیں مانگیں گے. کیوں؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ کیا آگے بھیج رہے ہیں. ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں روزانہ، یہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو کل میں جمعے کا خطبہ تھا میرا، تو اس میں نے یہ کہا کہ آپ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، آپ ضرور جائیں، تراویح پڑھنے جانا چاہیے، تراویح پڑھنی چاہیے، قرآن کو سننا چاہیے. روزانہ آپ ایک سپارہ سنتے ہیں، وہ سپارہ سننے کے بعد آپ نے کیا حاصل کیا؟ سوچے نا، آپ نے قرآن سنا، اس کی تلاوت ہوئی، آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا؟ اگر کوئی انسان 70 سال زندہ رہتا ہے تو فرض کریں وہ 20 سال 15 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہے، تو اس نے تقریباً 55 رمضان گزارے دنیا کے اندر. تو وہ 55 رمضان گزارنے کے بعد اس نے سمجھے کہ 55 قرآن سنے، اور وہ امام نے اس کو پڑھا. کچھ امام تو بہت تیزی، ان کو ہم جب بچے تھے ان کو بولتے ٹربو حافظ، بہت تیز پڑھتے تھے وہ مذاق کے علاوہ. لیکن وہ کیا سیکھا؟ ہم نے 55 دفعہ قرآن سنا اور پھر ہم نے ان گنت ٹائم خود پڑھا، تو کیا سیکھا اس سے؟ تو اگر ہم نے نہیں سیکھا قرآن اور اللہ کی بات کو نہیں سمجھے ہم، تو یہ ہماری غلطی ہے، اللہ کی غلطی. اللہ نعوذ باللہ، اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اللہ کی غلطی اس میں نہیں ہے، یہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم قرآن کو یعنی کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا شرف ہے. اس دن میں اپنے شیخ کے ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں، کتنا بڑا شرف ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی موت کو نہیں مانیں گے، یہ موت کبھی بھی نہیں مانگیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے آگے کیا بھیج رہے ہیں، اور اللہ جو ہے ان کو علم ہے کہ کون رانگ ڈوورز، کون غلط ہے، کون امنگ ظالمین ہے. پھر کہا قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہا کہ ان سے کہو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تمہیں ملے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ،
یعنی کہ تمہیں ملے گی اور پھر اللہ تمہیں دکھائیں گے اور تمہیں یعنی کہ عالم الغیب والشہادہ، جو اللہ تمہیں پھر جو اللہ پھر تمہیں ثم تردون الی عالم الغیب، you will be sent back to the all knower and unseen، یعنی کہ سردون تم جاؤ گے، اس سے ملو گے جس کے پاس علم بھی ہے اور all knower and unseen، اور سب کچھ شہادہ بھی ہے اس کے پاس۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، and he will tell you what you used to do، پھر وہ بتائیں کہ تم کیا کرتے رہتے۔ تھوڑا سا یہ میں پہلے کر چکا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، معذرت، کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کیا اور ریپیٹ کرنا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات جو تھی اس کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ واپس اس پہ جانا ہے ہم نے کہ تدبر اور تفکر۔ تدبر کیا ہے، تفکر کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی لائٹ کے اندر، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی آیات جو ہیں ان کو اس میں لینا ہے، تفکر اور تدبر میں۔ چلیے آج تھوڑا سا کلاس کم کرنی ہے کیونکہ ہمیں فلائٹ پر جانا ہے، تو اس وقت کوشچن لے لیں، کیا خیال ہے؟ کوشچن لے لیتے ہیں تھوڑے سے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی کوشچن ہے تو پلیز انمیوٹ کر کے آپ کو کوشچن کر سکتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی یہ ایک حدیث میں نے شیئر کی تھی کہ وزڈم از دا لاسٹ پراپرٹی آف دا بلیور، ویئر ایور ہی فائنڈز اٹ ہی از دا موسٹ ڈیزرونگ آف اٹ۔ تو اس سے مجھے میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ میں شیئر کر رہی تھی، لیکن آپ بتائیے گا اگر اس میں کوئی مسٹیک ہے یا اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں کہ بیسیکلی وزڈم جو ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور ہم جو ہے جتنی کوشش کریں گے اتنا وہ ہم اچیو کریں گے، اس کا یہی میننگ ہے؟ بالکل یہی مطلب ہے، وہ جو میں نے اگزامپل دی تھی نا آپ کو سلنگ شاٹ کی، ولیل کی، کہ جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے اندر نشانہ لگانے کی ٹارگٹ کو قابلیت آتی جائے گی۔ تو جتنا آپ قرآن کو سیکھیں گے، جتنا آپ یعنی اپنے آپ کو پرفیکٹ کریں گے، اتنا ہی آپ کے اندر وزڈم آتی چلی جائے گی۔ اور وہ جو 15 آپ نے کچھ کہے تھے چیزیں جس پہ ہم کوشش کر کے وہ اچیو کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں گے؟ پچھلے اس میں ہم نے پورا ڈسکس کیا تھا 15 کے 15 آئٹم، ہاں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس پہ بھی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے کیونکہ وہ 15 کے 15 جو ہیں وہ ایک سیشن ریکوائر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں جلدی سے بول دیتا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا ایہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے اوپر یعنی احسان کرنا ہے، اور احسان وہ نہیں جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، احسان وہ جو جو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا ہے کہ احسان کیسے کرنا ہے۔ نمبر 3، وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اپنے رشتہ داروں کا حق، مسکین کا حق، اور جو آپ کے ساتھ ٹریول میں ہیں، جو آپ کے نیبر ہیں، ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اینڈ اگر آپ کے پاس نمبر 5 اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے ان کے ساتھ قولا میسورا، ایک کائنڈ اور اچھے الفاظ میں ان سے بیان کرنا ہے۔ نمبر 6، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، مطلب اپنے ہاتھ کو یہاں باندھ کے نہیں رکھیں جیسے آپ اتنے کنجوس ہو گئے اور مائزر ہو گئے، آپ یہ نہیں کرنا۔ نمبر 7، پھر ایسا بھی نہیں کہ آپ نے خرچہ شروع کر دیا، ولا تبسطھا کل البسط، یعنی کہ آپ نے بالکل ہی اپنا ہاتھ کھول دیا اور خرچ کرنا شروع کر دیا اور بالکل بیٹھ گئے ملوما محصورا، فتقعد ملوما محصورا، مطلب یہ کہ آپ جو ہے اتنا خرچ کر دیا کہ آپ بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں کہ میں تو اب غریب ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی پاورٹی میں چلے گئے آپ۔ نمبر 8، اسی ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس وجہ سے کہ اس خوف سے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں امریکہ کے اندر،
لوگ ابورشن کرتے ہیں، اور بھی بہت ابھی تک یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کو پھینک دیتے ہیں. یعنی اگر آپ سنیں وہ کون صاحب تھے جو بچے اٹھاتے تھے کوڑے دان میں سے پاکستان میں، اور ان کو پھر ستارے جی. جی بالکل بالکل بالکل. تو یہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے. نمبر 9 ولا تقربوا الزنا، آپ نے زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، فورنیکیشن کے. یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ کھل کھل کے باتیں کرتے ہیں. آپ نے یہ بھی نہیں کرنا ہے، بات کرنی ہے، مطلب کی بات کرنی ہے، طریقے کی بات کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی پھسل ہی جائیں وہاں پر. نمبر 10 ولا تقتلوا النفس، یعنی کہ کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، جب یعنی کہ اور آپ کے حق میں نہیں ہے کہ کسی کو آپ قتل کریں. قتل کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے، اگر کسی نے کیا ہے تو وہ بھی ہم سمجھائیں گے تفصیلاً. نمبر 11 ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے. نمبر 12 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یعنی اپنے جو آپ نے جو پرومسز کیے ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے، جو آپ نے پرومس کیا ہے. لیکن اگر غلط پرومس کیا تو اس کی بھی ذرا دیکھ بھال کرنی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. نمبر 13 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، آپ نے جو بھی بزنس جس کام میں بھی ہیں آپ ایمانداری سے کام کریں، اس کو صحیح صحیح تول کر لوگوں کو دیں. یہ نہیں کہ وہ آپ دیکھیں کہ ریڈی والا جو ہے وہ عام تول کے دے رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے. نہیں، ہم سب ایک بزنس میں ہیں، ایک جاب کرتے ہیں، ایمانداری سے جاب کے پورے گھنٹے پورے کریں. اور یہ ایک مسلمان کے اوپر ایک فرض ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کرے. نمبر 14 وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کو آپ فالو مت کریں. یعنی بعض لوگ بیٹھے ہوئے وہ کوئی آیا، کوئی چیز آئی، اس کو فٹافٹ آپ نے بھیج دیا لوگوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 15 وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یعنی اس پہ آپ ایسا نہ چلے زمین کے اوپر کہ آپ یعنی کہ بہت ہی زیادہ پراؤڈ اور ایروگینٹ اور تکبر آپ میں آ گیا. تو یہ تو میں نے جو موٹی موٹی چیزیں وہاں سے لے لی ہیں، لیکن اس کے بعد ڈیٹیلز ہیں. کسی نے وہ ڈالا ہے کہ کون سی آیات ہے، وہ سورہ اسراء کے اندر ہے یہ، یا سورہ اسرائی. تو اس میں پھر اللہ نے فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ، یہ ہے جو ہم نے آپ کے اوپر یعنی کہ بھیجا ہے، وحی بھیجی ہے اپنے لورڈ کی طرف سے. ربک من الحکمہ، یہ آپ کے لورڈ کی طرف سے ہے ایک حکمت جو اللہ نے ریویل کی ہے. یعنی کہ دماغ سے اس کو سوچے آپ کہ اللہ ہمارے اوپر اتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے ہمیں حکمت سکھا دی ہے کہ یہ حکمت ہے، یہ 15 چیزیں سیکھ لو، حکمت آ گئی تمہارے اندر کہ کیسے ڈیل کرنا. میں نے بات یہ ہم پچھلی دفعہ بڑے تھوڑا ڈیٹیل میں کر چکے تھے، میں نے یہاں مینشن کر دیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں تھے یہاں پر. تو آپ لوگ بھی جا کر ایک ایک پڑھیں اس کو اور اس کو سمجھیں کہ جب اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ ایک آفیشیل آرڈر اللہ نے ایشو کیا ہے. قضا کا مطلب ہے کہ ایشو، ایک اتھارٹی نے آپ کو ایک آرڈر ایشو کیا ہے، وہ اتھارٹی ہے آپ کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کے رب ہیں، انہوں نے یہ آرڈر ایشو کیا ہے. بہن میں نے آپ کا جواب دیا صحیح سے؟ کیا چلیے جی جی سر صحیح، ٹھیک ہے. میں اس پہ وہی سوچنے لگی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی جان پہ خود ظلم کرتا ہے، تو میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ ہمیں اللہ نے ایک چیز دی ہوئی، ایک بلیسنگ دی ہوئی، اور ہم جو ہے وہ خود الٹے کام کر کے جو ہے نا اس چیز کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. رائٹ. تو اس سے نا وہ شیطان کی بات تھی نا، تو میں نے تھوڑی سی میرا ذہن ایک اور طرف بھی چلا گیا. اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ہم یہ اس پہ بھی تفکر تدبر کی بات ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی کو پتہ ہے کہاں سے آیا یہ؟ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نمل، آئی تھنک نمل یا 98. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ہے نا، اللہ کا حکم ہے یہ کہ جب آپ قرآن پڑھیں
تو یو سیک، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، ان سے مانگیں کہ مجھے آپ پروٹیکٹ کریں اللہ شیطان الرجیم، شیطان مردود سے، رجیم الرجیم، اس سے مجھے جو کہ آؤٹ کاسٹ اینڈ کرس ہے، اس سے آپ مجھے محفوظ کریں. تو یہ بنایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس سے آیا، یعنی کہ اللہ کے حکم سے آیا. کیونکہ میں نے پڑھا نا الشیطان یعدکم الفقر، تو میں نے کہا کہ شیطان جو ہے اس سے کیسے بچا جائے. اور بھی بہت ساری جگہوں پہ شیطان پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے فیوچر میں. لیکن یہ آپ سمجھیں کہ 98 آیا نمبر ہے، جا کے دیکھ لیں. اور جب آپ کو شیطان کچھ ٹرکس کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو ایک جاتے جاتے تھوڑا سا میں اور بتا دوں کہ جو یہ سارا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کے بیک گراؤنڈ ہے. اس پہ آپ سوال پوچھیں، افلا یعقلون افلا تعقلون، یعنی کہ ریزننگ کریں اس کے اوپر. کوئی منع نہیں کرتا آپ کو ریزن کرنے پہ قرآن پہ. قرآن اللہ نے گائیڈنس کے لیے بھیجا ہے. آپ گمراہ کبھی بھی نہیں ہوں گے اگر آپ کی نیت صاف ہے قرآن کو پڑھنے کی. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے کلام کو کرٹیسائز کرنا ہے تو پھر آپ شاید گمراہ ہو جائیں. لیکن اللہ کے کلام کو اگر آپ نے سیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں زندگی میں لوگوں سے ملا ہوں. ایک اٹالین لڑکے سے میں ملا تھا جب میں یونیورسٹی پڑھتا تھا. وہ اٹلی سے آیا، اللہ نے اس کو ہدایت دی قرآن پڑھنے کے بعد، اس کو گائیڈنس دی، وہ قرآن پڑھا، وہ مسلمان ہوا اور اللہ نے اس کو اسکالر بنا دیا. اس کا نام ہم نے رکھا تھا عبد الرشید. ٹھیک ہے، تو قرآن پڑھنے سے گائیڈنس ملتی ہے اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ نے اللہ سے گائیڈنس لینی ہے. تو اس بات کو سمجھیں. تو پوچھا کریں یہ کہاں سے آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھایا جاتا ہمیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھیں گے انشاءاللہ. اب میں رکتا ہوں، پھر سوال کوئی پوچھیے. زیادہ وقت سوال میں گزاریں گے انشاءاللہ. کوئی سوال نہیں؟ چلیے پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. پھر نیکسٹ سیٹرڈے کو آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ضرور آئیں اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ ہم سب اس سے مستفید ہوں گے. غفرانک ربنا والیک المصیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.